پروگرام کیپٹل اسپیشل میں ہوں عبدالستار خان. جیسے پاکستان میں فنڈنگ ہوتی ہے، سیاسی جماعتوں کو فنڈنگ ہوتی ہے. ابھی فیصلہ آیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا تحریک انصاف کی فوراً فنڈنگ کے اوپر. اسی طرح سے انڈیا میں بھی سیاسی جماعتوں کو فنڈنگ ہوتی ہے. انڈیا چونکہ پاکستان سے بہت بڑا آبادی کے لحاظ سے بھی، ان کا کارپوریٹ سیکٹر بھی ہم سے بڑا ہے، ان کا بزنس سیکٹر بھی ہم سے بڑا ہے، ان کی انڈیویجول لیول پر کولیکٹیو لیول پر جو کنٹریبیوشن ہوتی ہے، جو ڈونیشن ہوتی ہے ہم سے بہت زیادہ ہوتی ہے. لیکن چونکہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے، ایک ہی طرح کے لوگ رہتے ہیں، تو اس وجہ سے ہمارے پاس کمپیریزن کے لیے، موازنے کے لیے انڈیا ہی رہ جاتا ہے. انڈیا میں ویسے اگر الیکشن کا سال نہ ہو تو ڈونیشن، فنڈنگ، کنٹریبیوشن سیاسی جماعتوں کو کم ہوتی ہے. لیکن جب الیکشن کا سال آ جائے تو ڈونیشن، کنٹریبیوشن، فنڈنگ بہت بڑھ جاتی ہے. جیسے آخری سال جو الیکشن کا تھا وہ 2019 تھا انڈیا میں. اب 2019 میں ایک بڑے اسکیل پر فنڈنگ ہوتی ہے سیاسی جماعتوں کو، جتنی بھی سیاسی جماعتیں تھیں انڈیا کی. اب اس وقت 951 کروڑ روپے کی فنڈنگ ہوئی 2019 میں، جو الیکشن کا سال تھا، جس میں بی جے پی، بھارتیہ جنتا پارٹی نے لیڈ لی اور کمال کی لیڈ لی. فنڈنگ میں بھی کمال کی لیڈ لی. لوک سبھا کے انتخابات میں بھی بھاری اکثریت سے جیتے. جو اسٹیٹ انتخابات تھے، جس کو کہتے ہیں نا صوبوں کے انتخابات، صوبائی انتخابات، اس میں بھی لیڈ لیتے رہے. اور فنڈنگ میں بھی بھارتیہ جنتا پارٹی نے کمال کی لیڈ لی کہ 915 کروڑ روپے، 951 کروڑ روپے میں سے 742 کروڑ روپے بھارتیہ جنتا پارٹی کو فنڈنگ ہوئی تھی. اس کے بعد کانگریس آتی ہے جو صرف اور صرف 148 کروڑ روپے پہ رہی. اب 742 کروڑ کہاں اور 148 کروڑ روپے کہاں؟ تو اس لیے مجھے صرف کا لفظ استعمال کرنا پڑا، 148 کروڑ. دو بڑی جماعتیں ہیں انڈیا کی، بھارتیہ جنتا پارٹی اور کانگریس. وہاں پہ بہوجن سماج پارٹی ہے، وہ بھی ایک بڑی پارٹی ہے. اتنی بڑی نہیں ہے جتنی بھارتیہ جنتا پارٹی یا کانگریس ہے، اتنی بڑی نہیں ہے، چھوٹی پارٹی ہے. لیکن ایک پارٹی ہے جس کی وجہ سے بہت سارے سیاسی فیصلے اس پارٹی کی وجہ سے بدلنے پڑ جاتے ہیں. تو بہوجن سماج پارٹی نے کیا ڈیکلیریشن، اینول ڈیکلیریشن ہوتی ہے جس میں آپ بتاتے ہیں الیکشن کمیشن آف انڈیا کو، آپ بتاتے ہیں کہ جی ہمیں فنڈنگ اتنی ہوئی ہے فلانے صاحب سے، فلانے صاحب سے، فلانے صاحب سے. تو انہوں نے ڈیکلیریشن دیا تھا، انہوں نے کہا تھا پچھلے 14-15 سال سے ہم نے کوئی ایسی ڈونیشن نہیں ہوئی جو 20,000 روپوں سے اوپر کی ہو. اب انڈیا میں قانون ہے کہ 20,000 روپے تک کی جو فنڈنگ ہے وہ ظاہر نہیں کی جائے گی. اس کو سمجھ آئے گا 20,000 سے کم. 20,000 سے اوپر کی فنڈنگ جو ہے نا وہ آپ کو بتانی پڑے گی کہ جناب 20,000 سے اوپر کی جتنی بھی فنڈنگ ہوئی ہے وہ یہ ہیں اس کی تفصیلات. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو جو 2018 میں تھے، جب میں نے کہا نا کہ جو الیکشن سال ہوتا ہے اس میں فنڈنگ بڑھ جاتی ہے انڈیا میں، تو 2018 میں 437 کروڑ تھے. اب 2019 میں جو الیکشن کا سال تھا اس میں 951 کروڑ تھے فنڈنگ انڈیا کی سیاسی جماعتوں کو. لیکن 2018 میں 437 کروڑ کی فنڈنگ تھی. اب 2018 میں بی جے پی کو 437 کروڑ فنڈنگ ملی تھی، جبکہ جو 2019 میں بڑھ کے 742 کروڑ ہو گئی. یعنی کہ ایک ہی سال میں اتنا فرق کہ 2018 میں فنڈنگ اس طرح سے ہو رہی ہے اور 2019 جو الیکشن کا سال تھا اور الیکشن کے سال ہونے کی وجہ سے فنڈنگ میں اتنا اضافہ ہو گیا. کانگریس کو 28 کروڑ روپے فنڈنگ ہوئی تھی، لیکن وہی 28 کروڑ جو 2018 میں فنڈنگ ہوئی تھی کانگریس کو، وہ 2019 جو کہ الیکشن کا سال تھا اس میں 148 کروڑ ہو گئی. اب یہ وہاں پر ہوتا ہے کہ وہاں پر ایسے ادارے ہیں، پرائیویٹ ادارے ہیں جو ریسرچ کرتے ہیں. پاکستان میں تو بخیر بہت کم ہے، بہت ہی کم ہے. میں نے ساری زندگی انویسٹیگیشن کی ہے، اس لیے مجھے پتہ ہے بہت کم اس طرف ہمارا دھیان ہے. ہمارا سب سے زیادہ دھیان اس طرف ہے ہیر سے سیاسی بیانات کی طرف. سیاسی بیانات آئیں گے تو ہم تجزیہ کرنے میں بیٹھ جائیں گے. عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے، نواز شریف صاحب نے یہ کہا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے، زرداری صاحب یہ کر رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے، اب عدالت میں یہ ہو گیا تو اس کا یہ مطلب ہے. ہم تو اس پہ لگے ہوئے ہیں نا. لیکن باقی ممالک میں باقاعدہ ریسرچ ہوتی ہے، ان ڈیپتھ ریسرچ ہوتی ہے، بڑا لمبا چوڑا ڈیٹا ہوتا ہے.
وہ بنیادی طور پہ وہ جو ڈیٹا ہوتا ہے اسے را مٹیریل کہتے ہیں. پر را مٹیریل کو کنگالنا، جانچ پڑتال کرنی بڑا مشکل کام ہوتا ہے. رات دن ایک لگ جاتے ہیں، ہفتے لگ جاتے ہیں، مہینے لگ جاتے ہیں، سال بھی ہو جاتا ہے. تو وہاں پر یہ ریسرچ بھی ہوتی رہتی ہے، اور بڑے بڑے ادارے ہیں جو ریسرچ کرتے ہیں جن کا حکومت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، پرائیویٹ ہیں. اس ریسرچ میں یہ بات سامنے آئی کہ 3 صوبے ہیں، 3 اسٹیٹس، اسے انڈیا میں اسٹیٹس کہا جاتا ہے، ہمارے ہاں صوبے کہا جاتا ہے. تو 3 صوبے ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ فنڈنگ کی تھی. اس میں جو سب سے ٹاپ پر آیا وہ مہاراشٹرا تھا، جہاں سے 548 کروڑ روپے کی فنڈنگ ہوئی تھی. دوسرے نمبر پہ دہلی تھا جہاں سے 141 کروڑ روپے کی فنڈنگ، اور تیسرے نمبر پہ گجرات صوبہ تھا جہاں سے انڈین سیاسی جماعتوں کو 55 کروڑ روپوں کی فنڈنگ ہوئی تھی. اب یہ ایک اور بات ہے کہ کارپوریٹ سیکٹر اور بزنس سیکٹر اور انڈیویجول میں عام بندہ آ جاتا ہے، لیکن کارپوریٹ سیکٹر اور بزنس سیکٹر میں بڑی بڑی کمپنیاں آئی تھیں. اب بڑی بڑی کمپنیاں کارپوریٹ سیکٹر اور بزنس سیکٹر کی جو کنٹریبیوشن تھی، جو ان کا حصہ تھا انڈیا میں سیاسی جماعتوں کو فنڈنگ کرنے میں، وہ 92% تھا. یعنی کہ صرف 8% جو انڈیویجول لیول پہ انفرادی سطح پر لوگوں نے کنٹریبیوشن کی تھی، فنڈنگ کی تھی سیاسی جماعتوں کی، اپنی اپنی پسند کی سیاسی جماعتوں کی، وہ صرف 8% تھی. 92% کارپوریٹ سیکٹر اور بزنس سیکٹر کی جو کمپنیاں ہوتی ہیں، جو بزنس کر رہی ہوتی ہیں، کاروبار کر رہی ہوتی ہیں، ان کی طرف سے 92% کی کنٹریبیوشن، ڈونیشن تھی انڈین سیاسی جماعتوں کو. اور مثال کے طور پہ یہ 951 کروڑ روپے کی فنڈنگ ہوئی تھی. اب انفرادی سطح پر تو صرف 71 کروڑ روپے کی فنڈنگ ہوئی، لیکن کارپوریٹ سیکٹر اور بزنس سیکٹر کی طرف سے 876 کروڑ روپے کی فنڈنگ ہوئی تھی انڈین سیاسی جماعتوں کو. اب اس میں بھی دیکھ لو کہ اس میں پھر ایک مرتبہ بھارتیہ جنتا پارٹی پھر ٹاپ پہ تھی. بھارتیہ جنتا پارٹی پچھلے کچھ سالوں سے سیاست کے تقریباً ہر معاملے میں باقی بہت ساری جو سیاسی جماعتیں ہیں انڈیا کی، ان کو بہت پیچھے چھوڑتی جا رہی ہے، بہت آگے نکل چکی ہے. وہ اس معاملے میں بہت آگے نکل چکی ہے، فنڈنگ کے معاملے میں. اب 2019 میں بی جے پی کو کارپوریٹ سیکٹر اور بزنس سیکٹر سے 698 کروڑ روپے کی فنڈنگ ہوئی تھی، اور کانگریس کو 122 کروڑ روپے کی فنڈنگ ہوئی تھی کارپوریٹ سیکٹر اور بزنس سیکٹر سے. اب آگے دیکھا جائے کہ کون سی کمپنی تھی جس نے سب سے زیادہ کنٹریبیوشن کی، فنڈنگ کی سیاسی جماعتوں کی کارپوریٹ سیکٹر اور بزنس سیکٹر میں. ٹاٹا گروپ اکثر ہم لوگ فلموں میں محاورتاً یا مثال کے طور پر یا ریفرنس کے طور پر کہتے ہوتے ہیں نا کہ تم اپنے آپ کو کیا ٹاٹا سمجھتے ہو. تو ٹاٹا گروپ نے سب سے زیادہ کی، اور ٹاٹا گروپ نے 445 کروڑ روپے کی فنڈنگ کی. ٹاٹا گروپ نے 2019 میں الیکشن سال کے دوران، اور کس کی سب کی. ٹاٹا گروپ نے جتنی بھی سیاسی جماعتیں نا، بڑی بڑی سیاسی جماعتیں انڈیا کی، فنڈنگ کی انہوں نے. ٹاپ پہ انہوں نے رکھا بھارتیہ جنتا پارٹی کو، اور دوسرے نمبر پہ رکھا انہوں نے یہ ترنمول کانگریس. یہ ترنمول کانگریس کس کی ہے؟ یہ بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی، ان کی جماعت ہے، ان کو بھی دیا انہوں نے. یعنی کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کو بھی پیسے دے رہے ہیں ٹاٹا گروپ، کانگریس کو بھی پیسے دے رہے ہیں ٹاٹا گروپ، اور ترنمول کانگریس اس کو بھی پیسے دے رہے ہیں. اب یہ ادھر نہیں، ان کی پسند کوئی نہیں ہے. وہ ایک ایسا کمپلیکیٹڈ سسٹم ہے جس میں اپنے آپ کو ڈائجسٹ کرنا بڑا اچھا خاصا مشکل کام ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیسا ٹاٹا گروپ ہے، کارپوریٹ سیکٹر، بزنس سیکٹر، یہ تینوں جماعتوں کو فنڈنگ کر رہا ہے. لیکن یہ ہوتا، اب وہ اس میں فرق ہے کہ زیادہ کس کو کر رہا ہے، اس سے کم کس کو کر رہا ہے، اور اس سے سب سے کم کس کو کر رہا ہے. یہ الگ بات ہے. اب جیسے پاکستان میں جو فنڈنگ ہوتی ہے وہ ایک متنازع سی چیز رہی ہے، لیکن خاص طور پہ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کے بعد، جس میں تحریک انصاف کی فوراً فنڈنگ، صرف فوراً فنڈنگ کا اس میں تھا، اس کے حوالے سے ایک جنریٹ ہوئی. انڈیا میں بھی یہ متنازع چیز ہے، کنٹروورسی جنریٹ ہوتی رہتی ہیں. پاکستان میں اتنی دفعہ کنٹروورسی جنریٹ نہیں ہوئی جتنی انڈیا میں ہوتی رہتی ہے، کیونکہ انڈیا میں بہرحال ایک عمل ہے جیسے جمہوری عمل ہے، وہ ہم سے زیادہ بہتر طریقے سے کام کرتا ہے. ہمارے ہاں کبھی کبھار ہوتا ہے جب 2 آتش فشاں ایک ساتھ پھٹتے ہیں.
سیاسی طور پہ جو آتش فشاں ہوتے ہیں ایک ساتھ پھٹیں تو پھر وہ کنٹروورسی جنریٹ ہوتی ہے. جیسے اس وقت ایک طرف پی ٹی آئی کا آتش فشاں ہے, دوسری طرف پی ٹی آئی کی مخالف سیاسی جماعتوں کا آتش فشاں, دونوں ایک ہی وقت میں پھٹ رہے ہیں, لیکن پی ٹی آئی کے پھٹنے کی رفتار زیادہ ہے. تو یہ ہوتی ہے. اب اس میں کیا ہے کہ انڈیا کی جو فنڈنگ ہے اس میں ہم سے زیادہ, ہمارے ہاں میڈیا میں اتنی بات نہیں ہوتی جتنی انڈیا کے میڈیا میں بات ہوتی ہے کہ جناب یہ کالا دھن, بلیک منی, یہ ڈوبیس جو انکم جنریٹ ہوتی ہے وہ سیاسی پارٹیوں کو فنڈنگ کے طور پر جاتی ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو ڈی مونیٹائزیشن ہوئی تھی جس میں انڈیا میں بڑی بڑی کرنسی کے جو بڑے نوٹ تھے وہ بند کر دیے گئے تھے, اس کے بعد اس میں شدت آ گئی کہ جناب آپ اس چیز کو مت بولیے کہ فنڈنگ کرنے والا ضروری نہیں ہے کہ ایک عام سادہ سا آدمی ہو جو اپنی محبت میں فنڈنگ کرتا ہے. انہوں نے کہا ہمارے جیسے ملک میں فنڈنگ کرنے والے سادہ لوگ تو اپنا گزارا نہیں کر سکتے تو سیاسی جماعتوں کی فنڈنگ کیسے کریں گے. بہرحال پھر بھی وہ کسی نہ کسی طریقے سے مشکل حالات میں رہتے ہوئے کچھ نہ کچھ وہ کنٹریبیوشن, ڈونیشن, فنڈنگ کر دیتا ہے پولیٹیکل پارٹیوں کی. لیکن وہ لوگ جنہوں نے مقاصد ہوتے ہیں, ان کے مقاصد ہوتے ہیں, مذموم مقاصد کہا جا سکتا ہے, کہ وہ فنڈنگ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ جو سیاسی جماعتیں جب حکومت میں آ جائیں تو پھر ایک کوئی طریقہ ہوتا ہے, وہ کوئی ایسا طریقہ نہیں ہوتا فلانا کام کر دو, نو وے ایٹ آل. وہ باقاعدہ پالیسی بنتی ہے کہ آپ نے پالیسی اوریجنیٹ کرنی, معذرت کے ساتھ پالیسی اوریجنیٹ کرتے ہیں, پالیسی پھر اپروول کے لیے جاتی ہے. اب یہ کمپلیکیٹڈ سی چیز ہے, عام بندے کو سمجھ نہیں آئے گی. وہ جو کام جیسے وہ سمجھتے ہیں نا کہ کام ایسے ہوتے ہیں, ایسے نہیں ہوتے. باقاعدہ اس کو اوریجنیٹ کیا جاتا ہے. وہ جب اوریجنیٹ ہوتے ہیں تو مختلف پروسیس سے گزرتے ہیں, اور ہر پروسیس میں یہ خیال رکھا جاتا ہے کہ ان کا دھیان رکھنا ہے جنہوں نے فنڈنگ لمبی چوڑی کی ہے. اور پھر الٹیمیٹلی جب وہ فائنل شیپ میں آتی ہے ہمارے اور آپ کے سامنے کسی بھی شکل میں, پالیسی کی شکل میں, قانون کی شکل میں, شک کی شکل میں, تو وہ ایسی ہوتی ہے آپ میں ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ پورے پراپر طریقے کا کام ہوا ہوتا ہے. ایسا کام نہیں ہوتا کہ بونگیاں جیسے ہمارے یہاں پہ اکثر مار دی جاتی ہیں, نہیں, پراپر طریقے سے کام ہوتا ہے. اب وہ ان سے بھی تنگ آئے ہوتے ہیں, انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کو پکڑنا اچھا خاصا کمپلیکیٹڈ کام ہے. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ آپ اس طے تک پہنچ سکیں کہ بلیک منی, کالا دھن اور ڈوبیس قسم کی جو مشکوک قسم کی آمدنی ہوتی ہے اس تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے. یہ بڑا مشکل سا کام ہے, بہت ہی کمپلیکیٹڈ کام ہے, بڑی محنت کرنی پڑتی ہے, بڑا ٹائم کنزیوم ہوتا ہے اس میں. ہمارے تو لوگوں نے پرزیوم کر لیا ہوا کہ ایسے ہو جائے کام, ایسے نہیں ہوتا. اب اس میں جو ہے کہ یہ 20,000 کی لمٹ ہے کہ 20,000 سے اوپر کی فنڈنگ جو ہے نا وہ سیاسی جماعتیں اسے ڈکلیئر کریں گی اینول ڈکلیریشن میں. اب اس میں بھی لوچا, انڈیا میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 20,000 سے کم کی جو اماؤنٹ ہے جو ڈونیشن میں آتی ہے وہ تو کسی کھاتے میں نہیں آتی, وہ تو سیکورٹی میں آتی نہیں, کیونکہ ان کو ایگزمپٹ کیا گیا کہ غریب غربا لوگ ہوں گے بیچارے, وہ کر دیں گے 20,000 سے کم, کوئی 1,000 کر رہا ہے, کوئی 2,000 کر رہا ہے, کوئی 5,000 کر رہا ہے, کوئی 10,000 کر رہا ہے, کوئی 12,000 کر رہا ہے, کوئی 20,000 کر رہا ہے, چلو ٹھیک ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو سیانے ہوتے ہیں وہ 20,000 سے کم کی اماؤنٹ میں بھی اپنا چکر چلا لیتے ہیں. 20,000 کی زیادہ اماؤنٹس میں تو اپنا چکر چلایا ہوا ہے جہاں ان کو پتہ ہے کہ اس کی سیکورٹی میں کسی وقت بھی ایسا ہو سکتا ہے, ممکن ہے کہ چیز عیاں ہو جائے, پردہ چاک ہو جائے, پردہ گر جائے. لیکن 20,000 سے کم کی جو فنڈنگ ہے اس میں کسی پردہ ہے ہی نہیں, اس میں کسی قسم کا پردہ ہے ہی نہیں, وہ تو پتہ ہی نہیں. تو وہ اس کو بھی کہتے ہیں کہ 20,000 سے کم کی اماؤنٹ کو بھی اگر آپ اینول ڈکلیریشن میں کر دیں, مینڈیٹری کر دیں, لاء میں, قانون میں امینڈمنٹ کر لیں, ترامیم کر لیں کہ جناب آپ نے 20,000 سے کم کی فنڈنگ بھی بتانی ہے, تو پھر کہتا ہے کسی حد تک یہ ممکن ہے کہ وہ جو سہارا لیتے ہیں یہ ظاہر نہ کرنے کا اینول ڈیکلیریشن میں, ان کو ایک جو ایج ملا ہوا ہے وہ ایج ان سے چھین لیا جائے. اب انڈیا میں 3 طرح کی فنڈنگ ہوتی ہے. ایک تو انفرادی سطح پہ, ایک ہوتی ہے کارپوریٹ اور بزنس سیکٹر کی طرف سے, اور ایک ہوتی ہے فارن فنڈنگ. 2016 سے پہلے فارن فنڈنگ پہ پابندی تھی انڈیا میں. 2016 سے پہلے فارن فنڈنگ کی اجازت نہیں تھی, صرف انفرادی سطح پہ جو فنڈنگ ہوتی تھی اور کارپوریٹ سیکٹر یا بزنس سیکٹر کرتا تھا اس کی فنڈنگ ہوتی تھی. لیکن 2016 میں فائنانس بل کے ذریعے امینڈمنٹ کیا گیا جو
متعلقہ قانون ہوتے ہیں نا، شکیں ہوتی ہیں، اس میں امینڈمنٹ کر دی گئی کہ جناب آپ اس طریقے سے فوراً فنڈنگ کر سکتے ہیں۔ اب جب انفرادی سطح پہ جائیں تو اس کی کوئی لمٹ نہیں کہ انفرادی سطح پہ آپ کنٹریبیوشن کتنی کر سکتے ہیں، ڈونیشن کتنی، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ لیکن کارپوریٹ سیکٹر اور بزنس سیکٹر میں یہ ہے کہ پچھلے 3 سالوں میں جو آپ نے کمایا ہے اس کی ایوریج نکال کے اس کا 7.5% صرف فنڈنگ میں دے سکتے ہیں سیاسی جماعتوں کو، یعنی کہ پچھلے 3 سال مسلسل جو آپ کا چل رہا ہے اس کی ایوریج وہ نکالتے ہیں، اور اس کے آپ کی آمدنی کا صرف 7.5% ہی سیاسی جماعتوں کو فنڈنگ ہو سکتی ہے۔ اب فوراً فنڈنگ کی جب اجازت ملتی ہے تو فوراً فنڈنگ کی اجازت بڑے عجیب و غریب طریقے سے ملی، اس پہ بھی کنٹروورسی جنریٹ ہوئی، لیکن بھارتیہ جنتا پارٹی اور کانگریس دونوں کو نکال کے ان دونوں نے کوئی مخالفت نہیں کی، یہ اندر سے بھی خوش تھے، باہر سے بھی خوش تھے۔ فوراً فنڈنگ میں ہوا کیا، جتنی ملٹائی نیشنل کمپنیاں جو انڈیا میں کام کر رہی ہیں ان کو بھی یہ اجازت مل گئی کہ وہ بھی فوراً فنڈنگ کر سکتے ہیں سیاسی جماعتوں کو، جیسے IBM ہے، جیسے سیمسنگ ہے، جیسے جنرل موٹرز ہیں۔ تو یہ کمپنیاں ملٹائی نیشنل انڈیا میں بزنس کر رہی ہیں، تو یہ سیاسی جماعتوں کی فنڈنگ کر سکتے ہیں، اس کی بھی لمیٹیشن کوئی رکھی ہوئی ہے۔ اب یہ ہے کہ سرکاری ادارے سے آپ فنڈنگ نہیں لے سکتے، غیر سرکاری ادارے سے لے سکتے ہیں۔ یہ تو obvious بات ہے کہ سرکاری ادارے سے، یہ پوری دنیا میں ہے کہ سرکاری ادارہ نہیں فنڈنگ کرتا، لیکن آپ کو قانون بناتے ہوئے لکھنا پڑتا ہے کہ کوئی سیدھا سادہ آدمی ہو، یہ نہ ہو کہ وہ یہ سمجھے کہ یار سرکاری ادارے تو مدد نہیں کرتے تو میں کیوں کروں۔ اب جو کاروباری سیکٹر ہے، بزنس سیکٹر ہے یا کارپوریٹ سیکٹر ہے، جب وہ فنڈنگ کرتا ہے تو قانون میں یہ ہے کہ وہ پابند ہے اس چیز کا کہ جب وہ اپنی اینول فائنینشیل سٹیٹمنٹ دے گا تو اس میں مینشن کرے گا، اس میں یہ ضروری ہے کہ ہم نے کس سیاسی جماعت کو کتنے پیسے فنڈنگ کی۔ اور اسی طرح سے سیاسی جماعتوں پر یہ پابندی عائد ہے کہ جب وہ اینول ڈکلیریشن دیتی ہیں الیکشن کمیشن آف انڈیا کو، تو ان پہ پابندی ہے کہ وہ بتائیں کہ ہمیں کس کاروباری سیکٹر نے، کس کارپوریٹ سیکٹر نے ہمیں کس سال میں، جو جس سال کا وہ جمع کرا رہے ہوتے ہیں، کہ اس سال میں ہمیں کتنی فنڈنگ، کتنے پیسوں کی فنڈنگ دی ہے۔ دونوں پہ یہ لازم ہے، وہ پابند ہیں اس چیز کے۔ اب وہاں پر یہ چیز آتی ہے کہ جو کارپوریٹ سیکٹر ہے، جو بزنس سیکٹر ہے، جب وہ فنڈنگ کرتا ہے کروڑوں روپے کی کرتا ہے، وہ تو سینکڑوں کروڑوں کی کرتا ہے۔ مثلا وہ 1 کروڑ 2 کروڑ کی نہیں کرے گا، وہ سینکڑوں کروڑ کی کرے گا، کیونکہ انڈیا میں ٹرم ہی سینکڑوں کروڑ یا ہزاروں کروڑ یا لاکھوں کروڑ کی چلتی ہے، وہاں ارب کی ٹرم چلتی نہیں، اس لیے ہم جیسا بندہ تھوڑا سا اس میں رہتا ہے کہ یار کتنے ارب کی بات کر رہا ہے۔ اب وہ جو ہوتی ہے اس کے پیچھے بھی ایک باقاعدہ کنٹروورسی کا حصہ بنتی ہے، جو مختلف ریسرچ کے ادارے سامنے لے کے آتے ہیں کہ جی ایک کارپوریٹ سیکٹر ہے، بزنس سیکٹر ہے، وہ ایک لون لیتا ہے، اور کس بینک سے لیتا ہے؟ سرکاری بینک سے۔ وہ بینک سے لون لیتا ہے، اب لون کے ساتھ اس نے کیا کرنا ہے، یہ کارپوریٹ سیکٹر کا اور بزنس سیکٹر کا بندہ جانتا ہے کہ لون کے ساتھ اس نے کیا کرنا ہے، پھر لون کو کس شکل میں لے کے جانا ہے اس نے، پھر اس کے بعد اسے پتہ ہے کہ یہ لون جو ملا ہے اس میں کس کس کی مہربانی ہے، کس کس سیاسی جماعت کی مہربانی ہے، اسے پتہ ہے۔ مہربانی کرنے والوں کو کا پتہ ہوتا ہے، ہر کوئی عمران خان نہیں ہوتا کہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ مہربانی کرنے والے کون تھے۔ باقی ساری دنیا میں ہوتا ہے کہ مہربانی کرنے والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ مہربانی انہوں نے کی ہے اور انہوں نے یہ مہربانی کیوں کی ہے۔ پھر وہ اسی حساب سے جو لون لیا ہوتا ہے، جو قرضہ لیا ہوتا ہے، اسی حساب سے اس کے ہی حصے میں سے کچھ چیزیں فنڈنگ میں چلی جاتی ہیں۔ لیکن وہ جس طریقے سے کام ہوتا ہے اس کو پکڑنا انتہائی مشکل کام ہے۔ جہاں اتنا دماغ بیٹھے ہوں، کارپوریٹ سیکٹر بیٹھا ہو، بزنس سیکٹر بیٹھا ہو، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بیٹھے ہوں، لائر بیٹھے ہوں، وکیل بیٹھے ہوں، ان کو کھیلنا آتا ہے۔ وہ بڑے آرام سے، ہمیں تو کھیلنا ہی نہیں آتا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا کھیل ہو گیا۔ کئی دفعہ ہمیں 20 سال، کئی سالوں بعد پتہ لگتا ہے ہو یہ کھیل تو ایسے کھیلا گیا تھا۔ تو وہ یہ بھی ہوتا ہے اس، لیکن کنٹروورسی کا حصہ ضرور بنتا ہے، کوئی ایک آدھ چیز آتی ہے سامنے جس کی وجہ سے کنٹروورسی بن جاتی ہے۔ اب آخر میں یہ ہے کہ یہ فنڈنگ شروع کب ہوئی تھی، سیاسی جماعتوں کو فنڈنگ کب شروع ہوئی تھی؟ یہ 1920 میں کانگریس کو فنڈنگ شروع ہوئی تھی، اور کب شروع ہوئی تھی؟ جب مہاتما گاندھی نے ایک باقاعدہ موومنٹ چلائی ہوئی تھی آزادی کے لیے، گوروں سے نجات حاصل کرنے کے لیے، گوروں کو اس ملک سے باہر بھیجنے کے لیے، بر صغیر سے باہر بھیجنے کے لیے۔ اس وقت جو کارپوریٹ سیکٹر تھا، اس وقت جو کاروباری لوگ تھے، وہ آزادی کی جنگ میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے تھے، وہ بڑی نیک نیتی کے ساتھ، وہ نوبل کاز کہتے تھے اس کو۔
مخیر حضرات تھے جو کہتے تھے آزادی کی جنگ میں ہمارا بھی حصہ ہو. چونکہ مہاتما گاندھی پہ اعتماد تھا، اندھا اعتماد تھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ شروع 1920 میں یہ فنڈنگ شروع ہوئی تھی. لیکن 1947 میں جب یہ ملک، جب یہ بر صغیر آزاد ہو گیا، گورا یہاں سے چلا گیا، ایک حصے پہ انڈیا کی حکومت، دوسرے حصے پہ پاکستان کی حکومت بن گئی، تو وہی فنڈنگ جو نوبل کاز کے لیے مہاتما گاندھی اور کانگریس سے شروع ہوئی تھی، اسی فنڈنگ نے پھر 1947 کے بعد انڈیا میں بھی اور پاکستان میں اپنے اور طریقے سے کروٹیں لینی شروع کر دی. اب کوئی نوبل کاز اس کو کہے تو دوسرے کو شک کرنا پڑتا ہے کہ یار یہ نوبل کاز کہہ رہا ہے، کاز تو کچھ اور ہوگا، نوبل کاز نہیں ہوگا. تو یہ ہماری وجہ سے ہوا، جس طرح کی طبیعت، جس طرح کا مزاج، جس طرح کا رویہ ہمارا پایا تھا، تو ویسے ہی چیزیں ہوتی ہیں. 1920 کی بات نہیں جب آزادی کے لیے وہ لوگ نوبل کاز کہتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ آزادی کی جنگ میں ہمارا کوئی حصہ ہونا چاہیے، لیکن اب ایسا نہیں ہے. اس کے ساتھ ہی عبدالستار خان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.